السلام علیکم، میں مفرہ ارم آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل MSG کے پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کل بتائی تھی، ٹھیک ہے، واحد جمع آپ کو تذکیر و تانیث، اس سے آگے کا میں آپ کو چیپٹر کرواتی ہوں. یہ جو قواعد ہیں وہ ہر ایگزام ابھی خاص کر ابھی جو آ رہا ہے 10th 11 12 کا ایگزام جو ہے 9th 10 سے ہی شروع ہو جاتا قواعد. تو ہم آپ کو اس کا پورا ڈیٹیلنگ کے ساتھ کہ آپ ایک بار اگر اچھے سے دیکھ لیں ویڈیو کو تو آپ کو کہیں بھی مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں اچھے سے معلومات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بنا دیری کیے میں آپ کو یہ کل بتا چکی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اسٹارٹ کریں گے مترادف الفاظ جو ہے. ٹھیک ہے، مترادف الفاظ کہتے کسے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسے کہتے ہیں. تو ذیل کے جملے کو میں خط کشیدہ الفاظ پہ غور کیجیے. ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی عیش و آرام، ٹھیک ہے، یہ عیش و آرام میں گزری. ٹھیک، اتحاد اتفاق ہی قوم کی ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا، ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. میل ملاپ، خلوص، ہمدردی انسان کے اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ، یہ جو ہے اس کے بارے میں دیکھیے. بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملے میں ایسے لفظ لاتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قریب ہو. دونوں لفظوں کے معنی یکساں ہوں. اتحاد و اتفاق، خواب و خیال کی ترکیبوں میں بھی جو حرف عطف سے جوڑے گئے ہوں اور لفظوں میں معنی ملتے جلتے ہوں. اس کے علاوہ دوسرے مثالوں میں میل ملاپ اور بڑھ چڑھ کوئی حرف عطف نہیں ہے مگر یہ معنی کے لحاظ سے یکساں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. تو آپ نے جانا کہ مترادف الفاظ کہتے کسے ہیں، تو وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. مترادف لفظوں کے لیے ضروری نہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں لفظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کی، جیسے خوف و ڈر، شبنم اور اوس ایک دوسرے سے مترادف ہیں لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اب متضاد کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے مترادف سمجھ لیا مطلب، اور اب متضاد مطلب جس کا اپوزٹ. ٹھیک ہے، جیسے خود میں دیکھیے، صبح ہوتی ہی شام ہوتی ہے، صبح کا شام ہو گیا. زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتار یہاں ہو گیا، یہاں چڑھاؤ ہو گیا، اتارنے کا چڑھاؤ. تمہیں اچھے برے کی، تو اچھا ہو گیا، یہ برا ہو گیا. ٹھیک ہے، پہچان ہے کہ نہیں. تو کل ہم آپ کو صفت کے بارے میں بتائے تھے نا کہ اچھائی برائی سب صفت ہوتا ہے، بتائی تھی نا. زندگی میں خیر و شر، خیر کا کیا ہوگا، شر کا مجموعہ. تجارت میں نفع کا کیا ہو جائے گا، نقصان تو لگا ہی رہتا ہے. تو خط کشیدہ الفاظ میں ایک دوسرے سے برعکس معنی جو دیتے ہیں وہ لفظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ضد ہوں انہیں متضاد مطلب ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو، الٹا ہو، اسے ہم متضاد کہیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا متضاد کسے کہیں گے. اب مرکب الفاظ ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب الفاظ کے بارے میں ہم آپ کو نیچے دیے گئے کچھ لفظ پر غور کیجیے. ٹھیک ہے، گھوڑا گاڑی، ڈاک گھر، پن چکی، عبادت خانہ، شیش محل، گھڑ سوار. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے یہاں ہر مثال میں دو لفظ آئے ہیں اور دونوں اپنے معنی میں گھوڑا گاڑی. گھوڑا ایک جانور اور گاڑی ایک خاص چیز ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ آنے سے جو نیا لفظ گھوڑا گاڑی بنتا ہے وہ ایک تیسرا چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، پن چکی میں پن لفظ پانی کے
पानी का मुख्तसर रूप है और चक्की एक मशीन है। पंच चक्की को दुनिया को लफ्ज़ में नया बनाने को के दोनों अलग इसमें है, ठीक है। वो मुख्तलिफ मानी रखने वाले अल्फाज के मिलने से देखिए, दो मुख्तलिफ मानी रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे हम मुरक्कब कहते हैं। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? वो मुख्तलिफ मानी रखने वाले लफ्ज़ों से मिलने से जो नया लफ्ज़ बनेगा हम उसे, जैसे अभी आपने देखा पंचक्की, घोड़ा, गाड़ी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे साबका और लायका में क्या फ़र्क है और किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसे इस बात की खबर नहीं थी, वो इस बात से बेखबर था, ठीक है। तुम ये काम आसानी से कर सकते थे, तुम ये काम बआसानी से कर सकते थे। मैं इस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान था। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं, अहमद मेरा हम जमात है। मैं उस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं उस जगह बड़ वक्त पहुंचा, ठीक है। देखिए बात को समझिए, इसकी किस्मत अच्छी है, बोली उसकी किस्मत है, वो खुश किस्मत है, दोनों में चेंजिंग है। तो देखिए हम आपको अभी बताते हैं, आसानी से समझिए। ऊपर के दोनों जुमले में मानी और मफ़हूम में यकसां है, अलबत्ता दूसरे जुमले में ख़त कसीदा अल्फाज में कुछ फ़र्क है ना, कि उसकी किस्मत अच्छी है, वो खुश किस्मत है। मैं उस वक्त जल्द पहुंच गया, उस जगह पर वक्त पे पहुंच गया, मैं उस वक्त बड़ वक्त में पहुंचा, मतलब दोनों में चेंजिंग है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला जज देखिए और दूसरा देखिए, ठीक है। खबर नहीं है, बेखबर, आसानी से, बआसानी से, नहीं जानता, अनजान, मतलब वही है। एक ही जमात में हम जमात, उसका मतलब यही हुआ, वक्त पर, बर वक्त पे, अच्छी किस्मत, खुश किस्मत। तो इस खाने में दूसरे जो बे का अल्फाज बनावट यूँ हैं, बेखबर, बआसानी, अनजान, हम जमात, बर वक्त, खुश किस्मत। बेबा, उनमें बर खुश, ये साबका है। ये साबका क्या हो गया? बे, बा, उन, हम, बर, ठीक है, ये हो गया साबका। बा मानी अल्फाज पे पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को साबका कहते हैं। बा मानी लफ्ज़ से पहले जो लगने वाले हो गया वो हो गया आपका साबका, ठीक है। क्या होगा? साबिका हो गया। अब इसको देखिए, ठीक है। इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें। शानदार, जानदार, ईमानदार, पानदान, अतरदान, गुलदान, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद, कारगर, सितमगर, जादूगर, ख़तरनाक, गमनाक, अलमनाक, साइंसदान, सियासतदान, नुक्तेदार, ठीक है। इनको आपने पढ़ा। ख़त कसीदा में हरूफ से पहले जो अल्फाज आए उनके मानी मुकम्मल है, लेकिन ख़त कसीदा के हरूफ के साथ मिलकर उसकी मानी बदल जाते, इसे लायका कहते। वो था साबका। बा मानी अल्फाज के बाद में आने वाले हरूफ को, पहले आने वाले हरूफ को क्या बोलते हैं? साबका। अब बाद में आने वाले को क्या बोलते हैं? लायका। तो आपने समझ गए। रोज़मर्रा, ठीक है। ये जुमले, अल्लाह कसम सच कह रही हूँ, उन्होंने तो झूठे मूठे में मुझको रुकने के लिए नहीं कहा। वो दिन गए जब तुम ज़मीन पर पाँव न धरते थे। खुद कशीदा अल्फाज ऐसे फ़करे हैं जिन्हें रोज़ाना की बातचीत में ख़ास मौक़ों पर मामून के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फ़करे को रोज़मर्रा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोज़मर्रा। इसका मुहावरे हैं। इन जुमले में बहुत दिन बाद नानी से मिलकर आंखें भर आई। क्या है? बहुत दिन के बाद नानी से मिलकर आंखें भर आई। हकीकत के सामने आने पर वो बगले झांकने लगा। आपसे मिलकर दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। इन जुमले में कसीदा के अल्फाज आंखें भर आना, बगले झांकना और दिल बाग बाग होने का, रंजीदा होना, शर्मिंदा और बहुत खुश होना, ठीक है। पहले का क्या हो गया? रंजीदा होना, फिर हो गया शर्मिंदा होना और बहुत खुश होना। वो अल्फाज जो फ़ेल पे ख़त्म होते हैं और अपने लग़वी मानी की जगह दूसरे मानी के इस्तेमाल में
استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ ہے جو فعل پر ختم ہو اور لغوی معنی کی جگہ دوسری معنی میں استعمال ہو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ اب کہاوت۔ میں کہانی پہ ایک دن کی بات ہے، ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی، سارے دن گھومتی پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اس کی تلاش ایک باغ میں پہنچی، وہاں انگور کی بیل تھی، انگور کے رس اور خوش لٹک رہے تھے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا، اس نے پاس دیکھا کہ انگور کے کچھ خوشے کی طرف اچھلی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا۔ اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پھر بھی اس نے اپنے جسم میں پھرتی پیدا کی اور لگاتی ہوئی چھلانگیں لگائی مگر انگور تک نہ پہنچ سکی اور بری طرح تھک گئی۔ آخر کار چند باغ سے باہر جانے لگے، جاتے جاتے اس نے انگور کو مڑ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی، بہن کیوں چل دیں، انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا، نہیں، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہانی کے آخر میں لومڑی نے انگور نہ کھانے کی تو وجہ بتائی ہے، یعنی انگور کھٹے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ لومڑی نے اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے جو وجہ بتائی۔ ہم ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی اپنے شرمندگی چھپانے کے لیے بہانہ کرتا ہے، کہتے نہیں ہیں کہ لومڑی کو انگور نہ ملے تو کہیں کھٹے ہیں۔ کہاوت وہ فقرہ جملہ ہے یا قول ہے جسے بات پر زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب بڑھا چڑھا کے مطلب بولا جائے۔ ٹھیک ہے، کیسے بولا؟ جب نہیں ملا انگور تو بول رہی ہے انگور کھٹے ہیں۔ کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کرتے ہیں جس کے لیے عام طور پہ خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ ہر کہاوت میں انسانی تجربہ کو نچوڑ پیش کرتا ہے۔ اس میں بڑے کر کے باتیں بیان ہوتی ہیں، بڑے مطلب چڑھا کے بات ہوتی ہے، یا کسی سماجی یا تہذیبی تجربہ یا واقعے پہ اثر اپنے آپ پہ وجود اجاڑتی ہے اور پھر ایک نسل سے دوسرے نسل تک، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہماری زبان میں کہاوت ہے کہ ہماری زبان میں ایک کہاوت ہے، ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے، اس کا کچھ مثالیں درج ہے۔ تو کیا ہے؟ آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، بولتے نہیں، ایک مصیبت سے نکلا دوسرے مصیبت میں پھنسا۔ ابھی دلی دور نہیں، کام پورا نہیں ہوا یا مقصد پورے ہونے کی دیر ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو زندگی کے تھوڑے دن آرام چین گزرتے پھر وہی مصیبتیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا، مطلب زبردستی کا مہمان۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل ویسا ہی پھل۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کام کرنا آتا نہیں اور کام ہی کو خراب بتایا جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا، چلے نہ آگے تو آنگن ٹیڑھا۔ یہاں تک آپ فقرہ کیا ہے؟ یہاں کچھ لفظ کے مجموعے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ غور سے پڑھنا۔ جذبات کی عکاسی، شام سے پہلے کائی جانی ہے، مشاہدے کی گہرائی، محبت کا پیغام۔ غور کیجیے، اوپر کے لفظوں میں جو مجموعہ پیش کیے ہیں ان میں مکمل معنی سامنے نہیں آتے ہیں بلکہ پڑھنے سے ادھورے معنی ہی نکلتے ہیں۔ انہیں واضح کرنے کے شروع یا آخر میں چند الفاظ کا استعمال ضروری معلوم ہوتا ہے، یعنی لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب
میں کسی قدر بامانی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو اسے فقرہ کہا جاتا ہے۔ فقرہ کسے کہا جاتا ہے؟ لفظوں کا وہ مجموعہ ہے جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامانی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں گے۔ اب جملہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جملہ کسے کہتے ہیں؟ تو کالم الف اور بے کو غور سے دیکھیے۔ جذبات کی عکاسی، ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری تھے۔ ٹھیک ہے، جملہ بنایا، شام سے پہلے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ پڑھی جاتی اچھی کتاب اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی۔ مشاہد کی گہرائی، ٹھیک ہے، تو اقبال کی نظم میں مشاہد کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، کس کی؟ اقبال کی نظم میں۔ محبت کا پیغام، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پہ محبت کا پیغام دیا گیا۔ تو کالم الف دیے گئے فقرے میں معنی اعتبار سے ادھورے ہے، کالم بے میں انہیں جب لفظوں کے ساتھ جوڑا گیا تو اسے مفہوم واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کو پورا کر دیا گیا۔ تو الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات کا مکمل واضح ہو جاتا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے، جس سے نہیں ہوگا وہ فقرہ کہلائے گا، جس میں معنی نہیں پتہ چلے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات کا مکمل واضح ہو جا رہا ہے وہ شام ہے، تو ہمیں شام سے پہلے یہ کام کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہی ادھوری بات کو جو فقرہ کو ادھوری بات الفاظ کے وہ مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو جائے اسے جملہ کہتے ہیں۔ ادھوری بات یعنی فقرہ کو مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ ادھوری بات جو ہے یعنی فقرہ کو مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جملے کا جو ہے دیکھیے اوپر کے کالم میں دیے گئے جملے میں اذرائے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے نا ہماری قومی ترانہ، خاص طور پہ محبت کی پیغام اخبار میں۔ تو یہاں تک تو ہم پہلا جملہ جو ہے جو کسی کی بابت ہو اور اسے مبتدا ہو کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جو کسی بابت کو کوئی بات کہی گئی اسے خبر کہتے ہیں۔ مطلب مبتدا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ جس کو کسی کی بات ہوئی اسے کہتے ہیں مبتدا، اور دوسرے جز میں جس سے کسی بابت کو کوئی بات کہی گئی اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اوپر کے ان مثالوں میں کالم الف میں کالم بے میں سے متعلق کئی گئی باتیں خبر جملے کی قسم، ٹھیک ہے، مفرد اور مرکب۔ تو ان جملے کو پڑھے۔ وہ آئے مگر فوراً چلے گئے، اس میں دو ہے، وہ آئے اور فوراً چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے وہ جملے ایک فاعل میں اور ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آئے تو وہ ہو گیا فاعل، آئے ہو جائے گا فعل۔ ٹھیک ہے، تو وہ جملے جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک فعل اور ایک فاعل ہو۔ دوسرے جملے میں دو فعل ہیں، آئے اور چلے گئے۔ تو وہ جملے جو دو یا دو سے زیادہ جملے سے مل کر کسی ایک مفعول کا ادا کرے اسے ہم مرکب جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جملہ جس میں ایک فعل ہو اور ایک فاعل ہو اسے مفرد کہیں گے، اور جس میں دو سے زیادہ ہو اسے ہم مرکب کہیں گے۔ ٹھیک ہے،
یہ پھول خوشبودار ہے۔ الف میں کیا پوچھا؟ اس جملے میں پھول کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے۔ ایسا جملہ جو کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہیں گے۔ بیانیہ جملہ کسے کہیں گے؟ جس کی کسی کے بارے میں بتائی گئی یہ پھول یا تو اسے خبر دی گئی تو اسے بیانیہ۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثبت۔ انکاریہ جملہ کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ تو بولا گیا ابھی پھول جو ہے وہ خوبصورت ہے نا، تو یہ اس میں بولا گیا بے میں دیکھیے یہ پھول خوشبودار نہیں، اس میں بولا گیا خوشبودار ہے۔ تو اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے اس لیے کہ یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں منفی کیفیت دی گئی یعنی بات کا نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، کیا بولا گیا ہے؟ منفی دی گئی ہے کہ اس میں خوشبو نہیں ہے۔ تو ایسا جملہ جو کوئی بات پہ منفی انداز میں کہی جائے ہو یا انکار کیا جائے اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو سوالیہ جملہ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ کیا یہ پھول خوشبودار ہے؟ یہ کیا کیا گیا؟ سوالیہ جملہ ہوا۔ اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے، ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جس میں کسی بات کو پوچھا گیا ہو، سوال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا جملہ۔ فجائیہ جملہ، واہ کتنی اچھی خوشبو ہے، اس پھول کی، اس میں جذبات بے کیفیت کا اور تاثرہ کا ذکر کیا گیا۔ وہ جملہ جو کسی جذبہ یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار کیا اسے فجائیہ جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، حکمیہ جو اس میں حکم دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، خوشبودار پھول لاؤ، ہاں، یا تم یہاں۔ اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا یا حکم دیا گیا، ایسے جملہ جو کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا اسے امریہ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ امریہ مطلب حکم دینا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، یا تم فوراً یہاں آؤ۔ تو ہم آج یہیں پہ آپ کو ویڈیو کو روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔